میر تقی میر کی غزل نمبر 2 دیکھیں تو اس میں شعر نمبر 1، جس چیز کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پر یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ جس چیز کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، یہاں انہوں نے یہاں کو شارٹ کیا ہوا ہے، مختصر کیا ہوا ہے۔ اشعار کے اندر ایک تھوڑے سے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کو آگے پیچھے کرنا جائز ہوتا ہے۔ جائز مطلب ویسے اگر ہم اردو کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو بات کرتے ہوئے اگر میں نے الفاظ آگے پیچھے کیے، مارا اس نے مجھ کو بہت زور سے، یہ سینٹنس پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اردو کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اشعار کے اندر کسی جملے کو اگر ہم اشعار کی صورت میں کہتے ہیں، شعر کی صورت میں کہتے ہیں، تو اس میں کسی لفظ کو کم کرنا یا کسی لفظ کو بڑھا دینا یا کسی لفظ کو جو ہے آگے پیچھے کرنا، اس کی جگہ چینج کر دینا، تبدیل کر دینا جائز ہوتا ہے شاعری کے اندر۔ تو یہاں کو انہوں نے یہاں کیا ہوا ہے۔ اور تاجوری کا مطلب ہوتا ہے تاج پہنانا۔ اب وہ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں جس چیز کو غرور ہے آج یہاں تاجوری کا، تاج پہننے کا جس چیز کو مطلب سرداری کا یا بادشاہی کا جس کو غرور ہے نا آج، کل اسی پر یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری کسے کہتے ہیں؟ نوحہ گری کہتے ہیں کسی انسان کے مرنے کے بعد، کسی انسان کے انتقال کے بعد اس پر جو بیٹھ کر لوگ روتے ہیں یا اس پر جو اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں تو وہ کہلاتی ہے نوحہ گری، ٹھیک ہے؟ تو نوحہ پڑھنا، ہم نے نوحہ کا لفظ سنا ہوگا، یہ محرم کے اندر ہم سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غم کی جو داستان ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے یا ان کی شان میں بات ہوتی ہے، یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو تکلیف ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ کیفیات جو ہوتی ہیں ان تکالیف کو بیان کرنے کے لیے جو اشعار استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نوحہ گری، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مطلب ایک انسان، جی، ایک انسان جو بادشاہ ہوتا ہے یا کوئی سردار ہوتا ہے تو وہ تب تک، جب تک وہ زندہ ہے تب تک اسے اپنے سر کے تاج کا احساس ہوگا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا۔ لیکن جب وہ مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بادشاہی، اس کی سرداری، اس کی جتنی بھی ریپوٹیشن تھی، جتنا اس کا مرتبہ اور مقام تھا، سب اس کے ساتھ مٹی میں مل جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں شعر نمبر 2، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں ہاں ہر سفری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس شعر کے اندر اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں تو دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب دنیا کسی کام کی نہیں ہے انسان کے، ہر وہ چیز جو انسان کو چھوڑ دے وہ انسان کے کام کی نہیں ہوتی، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ اب یہ جو چیز ہے دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یا انسان اس سے پہلے چلا جائے گا یا یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب انسان کو دنیا سے جانا ہے تو وہ اس زمین کے ٹکڑے کو یا اس مال اور دولت اور جائیداد کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، چھوڑ کے جائے گا، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا سوائے اعمال کے۔ تو یہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں شاعر میر تقی میر کہ دنیا کیا ہے، ختم ہونے والی ہے، آپ کے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ اس دنیا سے وہ احساس دلا رہے ہیں کہ اس دنیا سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، ختم ہو گیا، اس دنیا سے فنا ہو گیا۔ اسباب لٹا راہ میں ہر سفری کا، مثال کے طور پہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک رستہ ایسا ہے کہ اس رستے سے جو بھی گزرتا ہے وہاں پر ڈاکو موجود ہیں، اس مسافر کو لوٹ لیتے ہیں، تو بتائیں آپ اس رستے سے گزرنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں گزریں گے۔ اگر آپ کو مجبوری بھی ہو نا، آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اس رستے سے بہرحال گزرنا ہی گزرنا ہے، تو اپنے ساتھ آپ قیمتی سامان لے کے نہیں جائیں گے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو اندھیرے، سنسان، ویران ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سنیچنگ وغیرہ کا مسئلہ بہت ہوتا ہے، تو پھر ہم گھر سے فون لے کے نہیں جاتے، پیسے کرنسی لے کے نہیں جاتے اس روڈ سے گزرتے ہوئے، یا اگر ہمارے پاس فون ہوتا ہے تو ہم وہ رکھتے ہیں جو بالکل سادہ سا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ چھن جائے تو ہمیں تکلیف نہ ہو، افسوس نہ ہو، تو ہم ایسی چیزیں پھر رکھ کے لے کے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد دنیا کے اندر جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم دنیا سے ہمیں جانا ہے تو دنیا کے اندر ہمیں لٹنا ہے، ہمیں لوٹ لیا جائے گا۔ لٹنا ایسے ہی ہوگا نا کہ انسان مر جائے گا، اس کے ساری جائیداد یہیں رہ جائے گی، تو دنیا نے اس کا سارا مال چھین لیا، اس کو آگے بھیج دیا کہ چلو اس گلی سے باہر نکلو، اس دنیا سے، اس جگہ سے باہر نکلو۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سارا سامان آپ کا نہیں ہے، چور اور ڈاکوؤں کا ہے، تو بتائیں آپ اتنا سامان لے کے جائیں گے؟ نہیں لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ویسے ہی تو پھر دنیا کے اندر ہم اتنا مال کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہم اتنا مال جمع کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہمیں لوٹ لے گی،
اور لوٹنے کے بعد ہمیں کہے کہ تم جاؤ قبر میں، یہ مال میرا ہو گیا، تو پھر ہم اتنے مال و دولت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ ایک سبق دے رہے ہیں میر تقی میر کہ دیکھو دنیا تو ہے ختم ہونے والی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو جب آپ نے جانا ہے تو دنیا کی چیزوں میں محنت نہ کرو، آخرت کی چیزوں میں محنت کرو، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آخرت میں محنت کرتے رہو۔ تو یہی سبق ہے جو میر تقی میر ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 دیکھیں، زندہ میں بھی سوزش نہ گئی اپنے جنوں کی، اے سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ مرکز خیال اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جنون عشق اور دیوانگی کا کوئی علاج نہیں، شاعر اس چیز کا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا شوق دیوانگی کی حد تک ہو جائے نا، تو پھر آپ اس کا کوئی علاج کہیں تلاش کر ہی نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ آپ دیواروں سے یا پتھروں سے اپنا سر مار مار کے پھوڑ دیں۔ عاشق کیا کرے، اپنا سر مار مار کے پھوڑ دے، خود فنا ہو جائے، خود ختم ہو جائے، بس یہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا بیماریاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے بیماریوں سے، تو اس میں کینسر کا مرض یا ایسے لا علاج مرض ہوتے ہیں جن کی کوئی ابھی تک دوا دریافت نہیں ہوئی، بنی نہیں، میڈیکل نے ابھی تک، سائنس نے ابھی تک جو ہے، میڈیکل سائنس نے اب تک کوئی دوا ایجاد نہیں کی کچھ بیماریوں کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مر جائے وہ بہتر ہے، لیکن اس کا کوئی علاج ہے نہیں۔ ہم سوچتے ہیں عام طور پر کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، ایک انسان کو اگر خدا نخواستہ کینسر ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کینسر ہے، مر جائے گا وہ، لیکن اس کی تکلیف کا احساس کیا ہوگا ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ ہمیں اندازہ تب ہوتا ہے جب ہمیں بخار ہوتا ہے، ہمیں اندازہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اتنی شدت سے کھانسی ہوتی ہے کہ کھانسی رک نہیں رہی ہوتی، کہ وہ کھانسی کی وجہ سے ہماری پسلیوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے، پیٹ میں کھنچاؤ ہوتا ہے، تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ بخار کی وجہ سے جسم جل رہا ہوتا ہے اور جسم میں درد اٹھ رہا ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد اٹھ رہا ہوتا ہے بخار کی وجہ سے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بخار کی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک میں سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہم منہ سے سانس لیتے ہیں، کان بند، سر بند، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زکام کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ چھینک کی وجہ سے جب دماغ کی رگیں ہلتی ہیں نا، دماغ کی رگیں کھنچتی ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ زکام میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ بیماری ہوتی ہے۔ کٹ لگ جائے اگر ہاتھ پر تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے نا، تو اس میں جو کٹ لگتا ہے اس کی تکلیف کتنی ہوگی۔ اگر سن نہ کیا جائے کسی جسم کے حصے کو تو کتنی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہوگا، صرف ہماری انگلی میں ہلکا سا کٹ لگنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے، تو اس کی بیماری کا علاج یہی ہوتا ہے کہ انسان کو مار دیا جائے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ جنون کی حد یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ دیوار سے انسان اپنا سر پھوڑ دے اور مر جائے۔ عاشق کیا کرے، اپنا سر پھوڑ کے مر جائے۔ یہ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اصل میں شاعر یہاں پر کہ عشق ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جسے ہو جاتا ہے تو اگر اس کا عاشق اس کا معشوق اسے مل جائے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اسے اس کا معشوق نہ ملے تو وہ ناکام ہے، پھر اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی زندگی کیا ہے، تباہ و برباد ہے پھر۔ تو ہمیں جو عشق کرنا چاہیے تو عشق حقیقی کرنا چاہیے، اس کا مقصد ہی ہے کیونکہ ہمارا جو معشوق ہے وہ ہمیں ملے تو بھی ہمارا فائدہ، ہمیں نہ ملے تو ہم اس کے راستے میں بھٹکتے ہوئے مر جائیں گے تو بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے عشق مجازی کیا، کسی مخلوق سے یا کسی چیز سے عشق کیا، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمیں اگر مل گیا تو بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں، اگر نہ ملا تو بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی نقصان اور خسارہ ہی، تباہ و بربادی ہے۔ تو شاعر اسی چیز کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں